السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بزرگ و دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے دین اسلام کی بہت بڑی نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے، اور اس نعمت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپس کی زندگی ہمیں سکھائی ہے کہ مسلمان آپس میں مل جل کر کس طرح رہیں، جس کو اخوت اور بھائی چارہ کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بنیاد محبت پر ڈالی اور ہمیں اس بات کی ترغیب دی، اللہ کی نسبت پر، ایمان کی نسبت پر، کلمے کے رشتے کی بنیاد پر آپس کے تعلقات کو، آپس میں ملنے جلنے کو، اس کو مضبوط کرنا ہے۔ یہ نسبت پر جب آدمی کسی سے معاملہ کرتا ہے، کلمے کی نسبت پر، ایمان کی نسبت پر جب کوئی تعلق رکھتا ہے، وہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ فرمایا ایمان کی علامت ہے، ایمان ہے وہ دل کے اندر ہے، اس کی علامت کیا ہے کہ آپس میں ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے صرف کلمے کی رشتے کی بنیاد پر اس سے اپنا تعلق قائم کرے۔ تکمیل ایمان فرمایا فقد استکمل ایمانہ، ایمان مکمل ہو رہا ہے اس کا۔ سوچیں کتنی بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کی محبوبیت کا عمل ہے۔ میں ان بندوں سے محبت کرتا ہوں، میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں جو آپس میں اپنا تعلق صرف اور صرف میری نسبت پر رکھے، اور دنیا کے اندر بڑی برکتیں لانے والا عمل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ یہ محبت دلوں کے اندر آتی کیسے ہے، کس طریقے سے یہ چیز ہمارے دل میں پیدا ہو۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو مختلف احساسات، مختلف جذبات کے ساتھ پیدا کیا۔ انسان کے اندر مختلف قسم کے احساسات ہیں، جذبات ہیں، ان کے استعمال کا طریقہ بھی اللہ نے سکھایا ہے کہ ان کو کیسے استعمال کریں۔ محبت کا جذبہ ہے، نفرت کا جذبہ ہے، یہ سب جذبات ہیں۔ ان سارے جذبات کے ساتھ انسان پیدا ہوا ہے، اسے کیسے انسان جو ہے اس کو سیکھ، اسے استعمال کیسے کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے، اس وقت کا جو ماحول تھا، اس وقت کا جو معاشرہ تھا، آپس میں دشمنیاں، اختلافات، عداوتیں بھری ہوئی تھی۔ گھروں میں، خاندانوں میں، رشتوں میں، قبائل میں مختلف۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں غور کرنا ہے آپ کی سیرت میں، آپ نے اس نفرت کو محبت سے کیسے بدلا، آپ نے اس دشمنی کو اخوت میں کیسے تبدیل کیا۔ وہ چیز سیکھ کر اپنی زندگی میں اور اپنے معاشرے میں اور اپنی اجتماعی زندگی میں اس کو لانا ہے۔ سیرت یہی ہمیں سکھاتی ہے، کیونکہ جس وقت ہم جاہلیت کا دور اگر ہم پڑھتے ہیں، اس دور کے اندر کیا دیکھتے ہیں کہ آپ گھروں کے اندر، معاشرے کے اندر کیسی لڑائیاں، کیسے اختلافات، اور پھر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اس کے بعد کیسی محبتیں، کیسے تعلقات، اور کیسے ان کے درمیان آپس کا برتاؤ۔ دنیا دیکھنے کے لیے سفر کرتی تھی، چلو مدینہ چلیں، وہاں لوگ مختلف قبائل، مختلف خاندان، مختلف زبانوں کے جمع ہیں، اور ان کی محبت ایسی ہے جیسے ایک گھر میں ایک ماں باپ کی اولاد ہے۔ یہ دشمنی کیسے بدلی، یہ نفرت کیسے تبدیل ہوئی، یہ ہمیں اس کو سیکھنا ہے، یہ ہمیں بتایا گیا ہے۔ ایک بات، ایک حدیث میں عرض کروں جس کو ہمیں ذہن میں رکھ کر اس کو ہم عملی طور پر لانا ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، لا تدخلوا الجنۃ حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بینکم۔ کتنا بہتر یہ نسخہ ہے، یہ دوا ہے، یہ 100% حق ہے، یقینی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ وحی کی بات ہے۔ سب سے پہلے آپ نے فرمایا لا تدخلوا الجنۃ حتى تؤمنوا، جنت میں داخل ہونے کے لیے جو ہمیشہ کی رحمتوں کی، اللہ کی رضا کی جگہ ہے، وہاں جانے کے لیے ایمان شرط ہے، ایمان کے بغیر کوئی نہیں جا سکتا۔ پھر دوسری بات آپ نے فرمائی وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، ایمان ناقص رہ جائے گا، ایمان میں کمال نہیں پیدا ہوگا، لیکن ایمان میں کمال کب پیدا ہوگا؟ جب تم آپس میں ایک دوسرے سے تعلق اور محبت اللہ کی نسبت پر رکھو۔ یہ آپ فرما کے خاموش رہ سکتے تھے، لیکن آپ مربی ہیں، آپ نے تربیت کی کہ اس چیز کو کیسے لینا ہمیں سکھایا۔ پھر آپ نے فرمایا افلا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم، میں تمہیں بتاؤں ایک ایسی بہت بڑی نعمت ہے، ایک ایسی بہت بڑی دولت ہے، اگر تم اس پر عمل کر لو، اس کو تم اپنی زندگی میں لا لو، آپس میں تم محبت کرنے لگو گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک نسخہ ہے، ایک عمل ہے، آپ نے اس کو کس طریقے سے آپ نے دیا تاکہ امت اس کو لے لے، کسی طرح اس کو لے لے، اس ایک عمل میں، اس ایک سنت میں، اس ایک خوبی میں ہمارے آپس کے مسائل کا حل ہے۔ آپس کے مسائل، جو مسائل نفرتوں کے، اختلافات کے، دلوں کی رنجشوں کے اور دلوں کے اندر کدورتوں کے جو مسائل ہیں، اس کا حل ہے، اور یہ بات وحی سے آپ فرما رہے ہیں، اور یہ نسخہ ہے، کر کے دیکھنا ہے، بس کرنے کا طریقہ بھی بتایا۔ کرنے کا طریقہ کیسے؟ اللہ کی نسبت پر کرو، سنت سمجھ کر کرو، پھر دیکھو یہ نسخہ کیسے آئے گا۔ وہ کیا ہے؟ وہ افشوا السلام بینکم، آپس میں ایک دوسرے کے درمیان سلام کو افشا کرو۔ عربی میں افشا کہتے ہیں پھیلانا، خوب پھیلاؤ، اس کو کثرت سے کرو۔ پھیلانا کہتے ہیں نہیں، آج خود ہم صبح سے لے کے شام تک میں اپنا جائزہ لوں کہ میں آج کتنے لوگوں سے میری ملاقات ہوئی، میں نے کتنوں کو سلام کیا۔ میں گھر میں صبح اٹھا تو کیا میں نے اپنے گھر میں سلام کیا؟ کیا میں نے اپنے بچوں کو سلام کیا؟ آدمی جائزہ لے، آدمی فکر مند ہے کہ مسائل ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے افشا، پھیلاؤ اس کو۔ السلام اسم من اسماء اللہ تعالی، سلام اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ وضعہ اللہ تعالی فی الارض، یہ نام، یہ اسم، یہ صفت اللہ نے زمین پر اس کو رکھا ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ اپنے ناموں میں سے اس نام کو اللہ نے بندوں کو دیا ہے، یہ تمہارے لیے ہدیہ ہے۔ اور پھر فرمایا فافشو، اسے پھیلاؤ۔ جب پھیلائیں گے تو سب سے پہلے اللہ کا نام پھیلے گا۔ اللہ کا نام بابرکت ہے، جب آپس میں اللہ کا نام پھیلے گا برکتیں آئیں گی۔ علماء نے لکھا ہے کہ السلام جب اللہ کے اسم اور صفت کے طور پر ہم کہتے ہیں تو اس کا معنی ہے سلامتی دینے والی ذات، وہ ذات جو ہر قسم کے عیب اور نقص اور کمی سے پاک۔ لیکن جب سلام کو تحیہ اور دعا کے طور پر استعمال کرتے ہیں تو اس کا معنی ہے اللہ کی طرف سے آپ پر سلامتی نازل ہو، سلام کی طرف سے سلامتی نازل ہو۔ کتنی بہترین دعا ہے، دیکھیں، جامع دعا ہے، قیمتی دعا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے سامنے اس کی اہمیت کو بتا رہے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل کیا، اس واقعے کو، کہ جس وقت حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اس موقع پر
اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ اے آدم، وہ فرشتوں کی جماعت بیٹھی ہے، آپ جائیے انہیں یہ سلام کہیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جائیے سلام کیجیے۔ اور جو وہ جواب دیں فرشتے، وہ تمہارا اور تمہاری اولاد کا وہی جواب ہے۔ سب سے پہلے انسان کو سب سے پہلی چیز جو سکھائی جا رہی ہے، کتنی یہاں میں دیکھیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جو آخری جملہ ہے یہ اس امت کی خصوصیت ہے۔ اس سے پہلے کسی امت نے سلام میں اس کو زیادہ نہیں کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو سلام سکھایا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ذرا غور کریں، یہ بعض جملے زبان پر اتنی کثرت سے آ جاتے ہیں، ہم اس کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو دعا سکھائی، کتنی قیمتی دعا ہے۔ میں جب کسی کو کہتا ہوں تو کتنی بڑی دعائیں دے رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر سلامتی ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر رحمتیں اتریں، اللہ کی طرف سے آپ پر برکتیں ہوں۔ اور وہ اس کے جواب میں، عجیب بات ہے، سلام کرنے والا اصل میں دعائیں لے رہا ہے، سلام کرنے والا اصل میں دعائیں لے رہا ہے۔ میں آپ کو سلام کروں، آپ جواب دیں، تو مجھے دعائیں مل رہی ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو مختلف طریقوں سے ذہن بنا رہے ہیں، کیونکہ دین کی بنیاد محبت پر ہے، اخوت پر ہے۔ محبت آئے گی کیسے؟ محبت آئے گی کیسے؟ آپس میں سلام کو پھیلاؤ، آپس میں ایک دوسرے کو سلام عام کرو۔ آپس میں کا مطلب ہم آپس میں سلام کر لیتے ہیں، لیکن گھر میں ہم سلام اکثر نہیں کرتے۔ ہم ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں، شوہر بیوی کو سلام نہیں کرتا، والدین بچوں کو سلام نہیں کرتے، بچے ماں باپ کو سلام نہیں کرتے۔ سلام کا مطلب ذہن میں یہ بات ہے کہ سلام کرنا ہے۔ ہم نکل رہے ہیں، السلام علیکم، وعلیکم السلام، لیکن گھر میں جائیں تو خاموش ہیں۔ کتنی بڑی محرومی ہے، اتنی طاقتور دعا ہم دوسروں کو دے رہے ہیں، رحمت کی، برکت کی، سلامتی کی دعا دوسروں میں تقسیم کر رہے ہیں، اور ہم اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو محروم کر رہے ہیں۔ ہم اپنے گھر میں نہیں کر رہے۔ اگر شوہر السلام علیکم کہے، دیکھیں پھر اس سلام کی برکت کیسے بیوی کے دل سے کدورتیں صاف ہوں گی۔ اگر ماں باپ اپنے بچوں کو سلام کریں، پھر دیکھیں ان بچوں کے دل کیسے صاف ہوں گے۔ بھائی بھائی کو سلام کرے، بہن بہن کو سلام کرے، بھائی بہن کو سلام کرے، پھر دیکھیں دل کے اندر کیسی کدورت، کیسی رنجشیں، کیونکہ یہ بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ اولا ادلکم علی شیء، میں تمہیں بتاؤں ایک ایسی چیز جس کو تم عمل میں لا لو، جس کو تم عمل کر لو۔ اللہ اکبر، کیا خوبصورت دین اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ بیٹھ کر کبھی تنہائی میں سوچیں، دین اسلام، قرآن کہہ رہا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، ذرا یاد تو کرو، ذرا بیٹھ کے سوچو۔ نعمت صرف جو ہے نا جاب نہیں ہے، نعمت صرف جو ہے نا تنخواہ نہیں ہے، نعمت کتنی، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، کتنی بڑی یہ نعمت ہے، اللہ نے ہمیں دین اسلام کی نعمت دی ہے۔ اور اس کی برکت کیا ہے؟ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، دشمنیاں تھیں، اختلافات تھے، رنجشیں تھیں، نفرتیں تھیں دل کے اندر، لیکن اللہ نے دین اسلام جب عطا فرمایا تو فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے دین اسلام کے ذریعے سے دلوں کو جوڑ دیا۔ کیا بہترین دین اسلام ہے۔ قدم قدم پر دعائیں ہیں، دعاؤں کی کتاب اٹھا کر دیکھیں، حصن حسین بھری ہوئی ہیں دعائیں، اور قدم قدم پر ہمیں آپس میں ایک دوسرے کو دعا دینے والا، دعا لینے والا مزاج بنایا۔ مسلمان کون ہے؟ مسلمان کون ہے؟ مسلمان کون ہے؟ بہترین اسلام کیا ہے؟ ایک صحابی نے پوچھا، ای الاسلام خیر یا رسول اللہ، سب سے بہترین اسلام کیا ہے؟ اسلام کی سب سے خیر والی چیز کیا ہے جس کو میں اپناؤں تو خیر آ جائے؟ خیر کا مطلب کیا؟ کنتم خیر امہ، یہ خیر
ہم اس کا اردو میں ترجمہ کر ہی نہیں سکتے. یہ بعض الفاظ عربی میں ایسے ہیں ہر زبان اس کا بدل نہیں بن سکتی. خیر، خیر ہی خیر ہے. ای الاسلام خیر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ صحابی نے پوچھا اسلام کی کون سی چیز ایسی ہے خیر ہی خیر ہے، آپ بتائیں. جس کو میں اگر پکڑ لوں، جس کو میں اگر مضبوطی سے تھام لوں، خیر ہی خیر آ جائے میرے پاس، میرے گھر میں، میرے رشتوں میں، میری زندگی میں. آپ نے فرمایا دو باتیں آپ نے بتائیں، تطعم الطعام و افشاء السلام. سلام پھیلاؤ، لوگوں کو کھلاؤ. لوگوں کو کھلاؤ. کھلانا کس کو کھلائیں؟ اپنے مسلمان کو کھلائیں، نان مسلم کو کھلائیں، انسان کو کھلائیں، جانور کو کھلائیں. حدیث میں تو فرمایا جس کے اندر جان ہے اس کو بھی کھلاؤ، اس پہ بھی اجر ملے گا. کھلاؤ، بس آپ نے فرمایا کھلاؤ. ان بنیادوں پر آپ نے مدینہ منورہ کا معاشرہ بنایا تھا، اور یہی وہ بنیاد ہے جس سے اسلام میں کیا ہے، آپس میں محبتیں پیدا ہوتی ہیں. تو ہمیں آپس میں مزاج بنایا. دیکھیں آپ غور کریں، ایک آدمی چھینکتا ہے جس کو حدیث میں فرمایا چھینک نعمت ہے. التثاؤب من الشیطان، جمائی شیطان کا حصہ ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ جب آدمی جمائی لیتا ہے سستی سے آدمی غافل ہو جاتا ہے. سستی کو پسند نہیں فرمایا. تثاؤب، چھینک جیسے آدمی چھینکتا ہے الحمدللہ، سننے والا کیا کہتا ہے؟ یرحمک اللہ، دعا دے رہے، یرحمک اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو آپ پر. پھر اس سے کہا گیا اگر آپ کا بھائی آپ کی چھینک پر اگر یرحمک اللہ کہے تو آپ کو کیا کہنا چاہیے؟ یہدیکم اللہ یصلح بالکم، اللہ تمہاری رہبری کرے، تمہارے حالات کو سنوار دے. یہ دعائیں ہیں. ہمارا جو معاشرہ ہے بڑا خوبصورت معاشرہ ہے جو دعاؤں سے بھرا ہوا ہے. دعاؤں کا مطلب ایک دوسرے کو دعا دینے سے بھرا ہوا ہے. ہم اس کو کیا ہے ہمارے پاس، اچھا یہ تو کیا ہے، یہ چھوٹی چیز ہے. عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استادوں میں سے ہیں. ہارون رشید کا زمانہ ہے. اچانک جو ہے بغداد کے اندر ایک شور، ہجوم، ایک آواز گونج رہی تھی. ایک آواز گونجی. ہارون رشید گھبرا گئے، کیا ہو گیا پتہ نہیں، اور دیکھو تو صحیح. اپنے درباریوں سے کہا کہ ذرا دیکھو کیا ہوا. تحقیق کی گئی تو بتایا کہ اصل میں عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث کا درس چل رہا تھا. انہیں چھینک آئی اور اس پر انہوں نے الحمدللہ کہا. اس کے جواب میں شاگردوں نے جو یرحمک اللہ کہا، اس سے بغداد جھوم اٹھا. اب ہم سوچیں ہم چھینکتے ہیں، ایکسکیوز می، آئی ایم سوری. آدمی چھینکتا ہے. کتنی بہترین، محدثین نے بڑی عجیب بات لکھی ہے، چھینک پر الحمدللہ کیوں سکھایا؟ سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ جب چھینکتا ہے تو انسان کی دماغ کی گرہیں کھلتی ہیں، یہ نعمت ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ امام انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر بڑی عجیب بات لکھی ہے. جب آدمی چھینکتا ہے تو اس کا منہ سکڑ جاتا ہے، بگڑ جاتا ہے، پھر چھینک کے بعد اس کا منہ دوبارہ صحیح حالت میں آتا ہے. شکر کرو الحمدللہ. اگر اللہ چاہتا اسی حالت میں رکھ دیتے تو کیا ہوتا؟ الرجی کا دور ہے نا. ذرا دیکھیں کبھی میرر کے سامنے چھینک کے، یعنی چھینکتا ہے تو آدمی کی پیشانی، آدمی کیسے ہو، دوبارہ اس کی اصل حالت پر الحمدللہ. سننے والے یرحمک اللہ. امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ ساحل کے پاس ٹہل رہے ہیں، کسی نے چھینکا، الحمدللہ کہا، کان میں آواز آئی، وہ آدمی کشتی میں بیٹھ کر نکل پڑا. حضرت نے فوراً ایک آدمی کو بلایا، بھائی آپ کی کشتی کرائے پہ مجھے دینا ہے، مجھے لے کے چلو، 1 درہم میں دیتا ہوں. اس کے قریب جا کر یرحمک اللہ کہہ کے واپس آئے. اسی لیے حدیث میں فرمایا کبھی کسی چھوٹی نیکی کو چھوٹا مت سمجھو، کبھی کسی گناہ کو چھوٹا مت سمجھو. ہر نیکی میں ایمان کے بڑھنے کی تاثیر ہوتی ہے. ہر نیکی میں ایمان کے بڑھنے کی تاثیر ہوتی ہے.
ہر گناہ کفر کی شاخ ہے، ہر گناہ کفر کی نحوست لیا ہوا. آدمی کہتے ہیں چھوٹا سا گناہ ہے نا، کیا کرے؟ کبھی بھی آدمی کسی گناہ کی لت پڑنے سے بچا لے. گناہ ہو جائے توبہ کر لے، بد نظری کا گناہ ہو، بد زبانی کا گناہ ہو، کوئی بھی گناہ ہو، عادت پڑنے نہ دے، کیونکہ جس گناہ کی عادت پڑ جاتی ہے اس کے موت کے خاتمے پر وہ گناہ رکاوٹ بن جاتا ہے. کبھی بھی گناہ کی لت نہ پڑے. ہر گناہ جس طرح ہر نیکی ایمان کا اثر لیے ہوئے ہے، ذرا ذرا چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرتے رہیں، ایمان بڑھتا جاتا ہے. اسی طرح ہر گناہ کفر کی نحوست لیا ہوا ہے. کیسے؟ ایک مثال دی علماء نے. جب آدمی گناہ کرتا ہے دل میلا ہو جاتا ہے، کالا ہوتا ہے. توبہ کر لے، صاف ہوئے، توبہ نہ کرے، وہ کالا پن بڑھتے بڑھتے کیا ہوتا ہے؟ ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. وہ دل دوسرے نمبر پر سخت ہوتا ہے، اس کے اندر سختی آ جاتی ہے. وہ سختی زبان سے، مزاج سے ظاہر ہوتی ہے. وہاں بھی اگر وہ رو دھو کر، اگر مجاہدہ کر کے اگر اس دل کو نرم نہیں کیا، پھر تیسرے نمبر پر وہ دل میں جو ہے نا ٹیڑھا پن آتا ہے، جس کو فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم. زبان، دل جب ٹیڑھے ہوتے ہیں تو زبان سے اسلام کے بارے میں ٹیڑھی باتیں نکلتی ہیں. اور پھر چوتھے نمبر پر دل مرتا ہے. کیا مرتا ہے؟ مطلب وہ دل جو ہے نا مرتد ہوتا ہے. زبان سے بعد میں آدمی مرتد ہونے کی بات کرتا ہے، اصل میں نحوست وہاں سے شروع ہوئی کہ گناہ سے دل میلا ہوا، ہوتے ہوتے سخت ہوا، دل میں ٹیڑھا پن آیا، اس نے اپنی حفاظت نہیں کی. پھر کہ کوئی بھی زخم ہو، زخم انفیکشن سے زہر کب بنتا ہے، پھر وہ زخم جان لیوا کب ہوتا ہے، اس کی اگر پہلے سے ہی اس کی فکر نہ ہو. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مزاج بنایا دعاؤں والا. کوئی بھی آپ کے ساتھ تعاون کر دے، کوئی آپ کی ہیلپ کر دے، کوئی آپ جزاکم اللہ خیرا، اس کے جواب میں آپ فجزاکم اللہ خیر، آپ اللہ آپ کو بھی جزائے خیر دے. کتنی دعائیں ہمیں، السلام علیکم، یرحمک اللہ، جزاکم اللہ، کتنی دعائیں ہیں. ہمارے اس خوبصورت ہماری زندگی کو دعاؤں سے آپ نے گھیر دیا. ایک دوسرے کو جب ہم دعائیں دینے والے بنیں گے، سوچیں، واقعی میں بتاؤں، ہم اپنے بچوں کی بھی اسی طرح تربیت کریں. یہ پاکیزہ دعاؤں والی معاشرت بچے سیکھیں، اور یہ سکھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو. آپ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا، فرمایا یا بنی اذا دخلت فی بیتک فسلم علیکم، اے بیٹے، پیارے بیٹے، گھر میں جب تم جاؤ تو سلام کرو، کیونکہ یکن علیک برکتن، یہ برکت کا ذریعہ بنے گا. یہ سلام تمہارے لیے اور گھر والوں کے لیے برکت کا سبب بنے گا. اور اس چیز کو بچوں میں لانے کے لیے آپ سلام میں پہل کرتے تھے. ماں باپ بچوں کو سلام میں پہل کریں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سلام میں پہل فرما رہے ہیں. یہ چیز ہے. مدینہ منورہ کو آپ نے محبت، اور محبت کو لینے کے لیے آپ نے فرمایا سب سے پہلا خطبہ، جس خطبے کے اندر سارے اسلامی معاشرت کا حسن ہے، ہماری اسلامی معاشرت کی زینت ہے، وہ خطبہ، وہ بیان، ایسا بیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پورے اسلامی معاشرے کا حسن ہے. وہ کیا ہے؟ سب کو یاد کر لینا چاہیے وہ خطبہ. یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام. صدق اللہ، صدق رسول اللہ. بس ختم. مختصر 4 باتیں ہیں. یہ ہمارے معاشرے کا حسن، یہ ہماری اسلامی اخوت کی زینت ہے. یہ سب سے پہلی بات، سلام کو پھیلاؤ. عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ حضرت یوسف علیہ السلام کی نسل میں سے تھے. تورات کے بہت بڑے عالم تھے. قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے 2 جگہ اپنے کلام میں ان کا تذکرہ فرمایا. 2 جگہ. کیسے بڑے آدمی تھے. مشرکین نے کہا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، مشرک کہنے لگے، کافر کہنے لگے، ہم آپ کو نبی مانتے ہی نہیں نبی آپ کو، ہم لست مرسلا. اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں، کہہ دیجئے ان سے. جب آدمی کسی چیز کو مانتا نہیں تو دلیل پیش کرتے نا.
دلیل اللہ نے کیا پیش کی پتہ ہے آپ کو؟ اللہ نے دلیل 2 چیزیں پیش کی. کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب. سب سے پہلی دلیل فرمایا کہہ دیجیے ان سے گواہی کے لیے میری ذات کافی ہے، اور وہ جس کے پاس اللہ نے کتاب کا علم دیا ہے وہ کون ہے؟ عبداللہ بن سلام. کتنے بڑے آدمی. وشہد شاہد من بنی اسرائیل علی مثلہ فآمن واستکبرتم. اللہ کی یہودی عالم ہیں، اسلام لے کر آئے، اللہ قرآن میں ان کا تذکرہ، گواہی دی اس نے. وشہد شاہد من بنی اسرائیل، یہودیوں میں سے ایک شخص نے، فآمن، وہ ایمان لے آئے، واستکبرتم، اور تم سب نے تکبر کیا. ایسے عبداللہ ابن سلام کہتے ہیں جس وقت مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، میں نے آپ کا چہرہ دیکھا، دل نے گواہی دی واقعی یہ اللہ کے نیک بندے سچے ہیں. اور پھر آپ کی زبان مبارک سے سب سے پہلا جو جملہ میں نے سنا وہ کیا سنا؟ یا ایھا الناس افشوا السلام. یہ سلام محبت کو پیدا کرنے والا، نفرت کو ختم کرنے کی چیز. نفرت کیسے ختم کریں؟ آپس کی نفرت. حضور اکرم صلی اللہ، دیکھیے نا، معصوم تو صرف انبیاء علیہ السلام ہے، معصوم صرف انبیاء علیہ السلام ہے. ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے، ہر انسان سے بھول ہوتی ہے، لیکن نفرت ہمیں نہیں سکھایا گیا. آج ہم نفرت کرتے ہیں. آپس کی بات چھوڑ دیں. میں گھر سے شروع کرتا ہوں. بیٹے سے غلطی ہو جائے تو باپ نفرت کرتے ہیں، بیٹی سے غلطی ہو جائے تو ماں باپ بیٹی سے نفرت کرتے ہیں، دوست سے غلطی ہو جائے تو سارے دوست مل کر اس سے نفرت کرتے ہیں. اور پتہ ہے اس کا نتیجہ؟ آج نوجوان کیوں بے راہ روی میں آگے بڑھ رہے ہیں، بگاڑ میں اور زیادہ کیوں بڑھ رہے ہیں؟ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے ہماری نفرت ہے. جب یہ نفرت کر ہی رہے ہیں میری برائی سے تو مجھے بدل کے کیا کرنا ہے؟ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے بیعت لی اس بات کی، انا نکرہ المعاصی لا نکرہ العاصی. بیعت کرو، اقرار کرو میرے ہاتھ میں ہاتھ دے کر، گناہ کی نفرت دل میں رکھیں گے، گنہگار سے نفرت نہیں کریں گے. غلطی کرنے والے سے نفرت نہیں کریں. اگر ماں باپ بچے سے نفرت کریں گے، ایک بچہ ڈرگس لینا شروع کیا، ایک باپ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بیٹے سے بات ہی چھوڑ دی بات. اچھا کیا، اب سوچیں سمجھائیں گے کیسے اس کو؟ بچپن میں وہی بچہ جب بار بار گندگی کرتا تھا تو وہی ماں اس بچے کو صاف کر کے سینے سے لگاتی تھی، محسوس ہونے نہیں دیتی تھی کہ یہ بچہ گندگی کیا ہے. لیکن ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمیں سکھایا نفرت کے جذبات کو ختم کرنا. ایک آدمی سے غلطی ہو جائے، معاف کریں، اس کی لمٹ کیا ہے؟ لمٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لمٹ بتائی، دن میں 70 مرتبہ معاف کریں. اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا